السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں امتحان کے حوالے سے آپ کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ امتحان میں آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے اور پیپر حل کرنے کے جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ امتحان مرکز میں بیٹھتے ہی آپ نے جس طرح دوا کے ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح محنت بھی کریں اور اللہ کو بھی یاد کریں۔ امتحانی مرکز میں بیٹھتے ہی یہ دعا آپ نے پڑھنی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علاوہ ازیں مزید درود و وظائف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ وہ دوران امتحان آپ کے ذہن کو حاضر رکھے۔ پرچہ حل کرنے سے پہلے آپ نے کون کون سے ضروری کام کرنے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے پرچے کا بغور مطالعہ کریں۔ سوالیہ پرچہ پڑھنے میں کم از کم 5 منٹ صرف کریں، کیونکہ بعض اوقات طالب علم کمرہ امتحان سے باہر آ کر سر پٹکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اوہو یہ سوال بھی تھا جو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تیسرے نمبر پر جو سوال آپ کو آتے ہیں ان پر نشان لگا لیں۔ چوتھے نمبر پر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے سوال حل کرنے ہیں اور آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ وقت کو سوالوں پر تقسیم کر لیں اور کوشش کریں کہ مطلوبہ وقت کے اندر سوال مکمل کر لیں۔ بعض طلبہ 1-2 سوالوں پر کافی وقت صرف کر دیتے ہیں اور باقی پرچہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر جو سوال سب سے اچھا آتا ہے اسے سب سے پہلے حل کریں۔ اس طرح آپ ممتحن کی ہمدردیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، پہلا تاثر ہی آخری تاثر ہوتا ہے۔ 6 نمبر پہ آئے کہ مختصر نوٹ لکھیں والا سوال حل کرنے سے حتی الامکان گریز کریں۔ اس میں نوٹ کا مکمل تاثر دینا ہوتا ہے جو اکثر طلبہ نہیں دے پاتے، کیونکہ ایک سوال کے مکمل جواب کا تاثر برقرار رکھنے بنسبت زیادہ آسان ہے۔ 7ویں نمبر پہ اہم نکات اور حوالہ جات کو نمایاں کریں اور اس مقصد کے لیے نیلے رنگ کا موٹا مارکر استعمال کریں۔ 8ویں نمبر پر ایک بات ختم کرنے کے بعد اگلی بار نئے پیراگراف سے شروع کریں۔ حوالہ جات کو بھی نئی سطر میں لکھ کر اگلی سطر سے دوسری بات شروع کریں۔ حوالہ جات صحیح دیں۔ غلط حوالہ مثلا غلط شعر، غلط آیت اور حدیث منفی اثر مرتب کرتی ہے۔ 9ویں نمبر پر سوال حل کرتے ہوئے سوالیہ پرچے میں درج شدہ نمبر دیں، خود سے نیا نمبر نہ دیں۔ اس طرح ممتحن کو پرچے کے باہر ایوارڈ پر نمبر لگاتے ہوئے کافی مشکل ہوتی ہے۔ 10ویں نمبر پہ اگر ایک سوال کے چند اجزاء ہوں تو انہیں ایک ہی جگہ حل کریں، ورنہ پرچہ دیکھنے والا سخت ذہن کوفت کا شکار ہوتا ہے۔ 11ویں نمبر پر سوال کو اچھی طرح سمجھ کر اس کی حد میں رہتے ہوئے جواب لکھیں۔ یہ سوچ غلط ہے کہ پرچے کی لمبائی دیکھ کر آپ کو زیادہ نمبر مل جائیں گے۔ آگے ہے جی سوالات سے پہلے نکات لکھ لینے ہیں۔ 12ویں نمبر پر اگر آپ محسوس کریں کہ آخری سوال کے لیے وقت بہت کم رہ جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس سوالات کے تمام نکات درج کر لیں، بعد ذہن کی تفصیل لکھیں۔ اگر وقت ختم بھی ہو جائے تو بھی ممتحن کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ طالب علم کا سوال آتا تھا اور صرف وقت کی کمی کی وجہ سے وہ تفصیل نہیں لکھ سکا، جواب نہیں دے سکا۔ 13ویں نمبر پر جب آخر میں چند منٹ رہ جائیں تو حل شدہ پرچے پر سرسری نظر ضرور ڈالیں، خاص طور پر ریاضی کے پرچے اور مروزی طرز کے جواب کو۔ 14ویں نمبر پر یہ سوچ کر کبھی زائد سوال نہ لکھیں کہ آپ کو نمبر زیادہ مل جائیں گے۔ زائد سوال کاٹ دیا جاتا ہے اور اسی طرح آپ کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے۔ زبان اور بیان پر عبور حاصل کریں اور ہمیشہ درست زبان لکھیں۔ انگریزی اور اردو کے لہجے کا بھی بھرپور خیال کریں۔ 16ویں نمبر پر کاغذ پر لکھتے ہوئے حاشیہ ضرور چھوڑیں۔
اس طرح صفحہ نہ صرف جاذب نظر ہوتا ہے بلکہ صاف ستھرا لگتا ہے۔ 17ویں نمبر پر کوشش کیجیے تحریر خشک خط ہو تاکہ ممتحن لکھائی بآسانی پڑھ سکے۔ اگر لکھائی خراب ہو یا پڑھی نہ جا سکے تو نمبر کٹ جائیں گے۔ عمل کرنے سے کامیابی یقینی ہوگی۔ متعدد بالا ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پرچہ حل کیا جائے تو یقیناً طالب علم اچھا نمبر لے گا۔ اور پھر یہ پروپیگنڈا بھی نہیں ہوگا کہ لگتا ہے کہ ہماری کوئی شیٹ اتر گئی ہے، یا ممتحن غصے کا تیز لگتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہر ممتحن کو کہا جاتا ہے کہ نرمی سے پرچے کی پڑتال کرے، بلکہ 2-3 نمبروں سے ناکام ہونے والے کو عموماً کامیاب قرار دینے کی ہدایت بھی ہوتی ہے۔ طالب علم بدگمانی کی بجائے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر نتائج حاصل ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔